وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27 حصہ اول. آج کا موضوع پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے حبیب مکرم، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر جاری رکھیے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے. بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے. والطير محشورة كل له أواب. اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے ہر ایک ان کی طرف اطاعت کے لیے رجوع کرنے والا تھا. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کے ملک و سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا کیا تھا. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آ گئے تو وہ ان سے گھبرائے. انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ایک مقدمے میں دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور حد سے تجاوز نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف راہبری کر دیں. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال
فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، پھر کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں بھی مجھے دبا لیتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داؤد علیہ السلام نے کہا تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم سے زیادتی کی ہے، بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے اس مقدمے کے ذریعے ان کی آزمائش کی ہے، سو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی۔ فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا، بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب خاص ہے اور آخرت میں اعلیٰ مقام ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے یا حکومت کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27، لفظی ترجمہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے نہیں پیدا کیے آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے بے مقصد۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کافروں کا۔ فویل للذین کفروا من النار، پس کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ان کی طرح جو فساد پھیلاتے ہیں زمین میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے متقین کو بد کرداروں کی طرح، فاجر بد کردار۔ بہرحال سامعین کرام، تھوڑا سا گزشتہ جو مضمون گزرا ہے اس میں میں آپ کو یعنی ایک اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی، وہ وقت کم تھا تو رہ گئی تھی وہ بات۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو آخر میں یہ تھا کہ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے اور جھک گئے اور میرے پاس میری طرف رجوع کر لیا۔ فغفرنا، ہم نے ان کا معاف کر دیا لہو ذالک، یہ بات۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، کیوں نہ کرتے اس کے یعنی ہمارے پاس ان کے لیے ایک مقربین کا ایک درجہ ہے
اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ داؤد علیہ السلام سے مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے داؤد تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تو تم انصاف سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ چیز تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے۔ ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر آپ تفاسیر میں دیکھیں گے، اور میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اس کے یعنی مختلف واقعات بیان کیے ہیں، اور اس میں مطلب ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن نے تو اس کی وضاحت نہیں کی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یعنی معلوم ہوتا ہے الفاظ کی حد سے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، الفاظ کی حد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ غلطی معاف کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ یعنی داؤد علیہ السلام کو انصاف سے فیصلوں کی ہدایت کی جا رہی ہے اور خواہشات نفس سے روکا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ تو ظاہری ترجمے میں ایسا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں پیغمبر کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ اس کے متعلق تھوڑا سا آپ یہ ایک ذہن میں رکھیں جو کہ بالکل واضح ہے۔ عقائد پیغمبروں کے جس طرح ہمارے عقائد کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی توحید سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، صفات سے، پھر پیغمبروں کے بارے میں جو ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر فرشتوں کے بارے میں ہے جو عقیدہ ہمارا، جو آخرت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، سارے ہمارے عقائد میں شامل ہیں یہ ساری باتیں۔ آمن ہم کہتے ہیں نا، آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ والملائکۃ، ایسے کوئی وہ ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، ایسے ہے نا۔ تو دیکھیں بظاہر جو آ رہا ہے، اب اس سے جو ہے بعض لوگوں نے پھر اس کی تحقیق کی ہے اور اسرائیلیات سے کچھ بات اٹھا کے اپنی کتابوں میں لکھتی ہے، اور اس میں یہ بھی یعنی بہت ہی یعنی ایسی باتیں ہیں جو اخلاق پیغمبران سے ٹکراتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے داؤد علیہ السلام نے ایک اوریا نام ہے، وہ ایک گولڈن رنگ کا کبوتر، وہ عبادت کر رہے تھے، کبوتر جو ہے وہ آیا، بڑی لمبی لمبی تفاصیلیں میں آپ کو اس میں الجھاؤں گا نہیں، لیکن ضرور میں آپ کو اشارہ دوں گا کہ وہ کبوتر ان کو روشن دان تک لے گیا، روشن دان سے انہوں نے باہر دیکھا تو ایک ان کے جو ایک سردار ہیں اوریا، تو ان کی جو بیوی نہا رہی تھی، بڑی حسین تھی، ان پہ اس کا دل آ گیا معاذ اللہ کی بنا پیغمبر پہ، کہ انہوں نے وہ نظارہ دیکھا اور وہ اس کو دیکھتے رہے۔ یعنی یہ تو ہماری حساب کتاب میں ایک نظر جو ہے وہ جائز ہے، باقی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ پیغمبر جا رہا ہے وہاں وہ گولڈن کبوتر کے پیچھے، اور پھر وہاں اس کی، اور وہ پھر حکم دیتے ہیں، جی میں آتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، وہ شادی شدہ ہوتی ہے، مختلف وہ ہیں۔ تو بہرحال وہ اس سردار کو کہیں میدان جنگ میں بھجوا کے وہ معاذ اللہ قتل کروا دیتے ہیں، پھر اس سے شادی، عدت گزر جاتی ہے تو پھر اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں مختلف ہیں واقعات، یہاں تذکرہ نہیں ہے کہ غلطی کیا ہوئی ہے۔ ایک تو بات میں عقیدے کی بات کر رہا تھا، پیغمبران کرام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں، عقل کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، ظاہر پیغمبر ہے۔ پھر یہ خواہشات نفس پر نہیں چلتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو میری وحی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ
پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان میں ایک گہرا تعلق ہے اور جوڑ ہے، اور یہ اللہ سے واصل ہوتے ہیں، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے اور مخلوق میں۔ بہرحال یہ پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقربین خدا ہوتے ہیں، نمبر ایک ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کسی بھی خطا سے، ان سے خطا کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہو نہیں سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تبھی تو ان کو وہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ اپنی خواہشات کے راستے پر نہیں چل سکتے، جیسا کہ یہاں بظاہر یعنی لوگوں نے بھی الزام لگایا، بظاہر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تتبع الہویٰ، لیکن پیغمبر جو ہے وہ خواہشات کا تابع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہاں جو پیغمبر کو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، میرے بندے۔ خیر بہرحال یہ عقیدہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیغمبر خواہشات نفس پر ہماری طرح، اس کا نفس جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس نفس امارہ نہیں ہوتا ہے سامنے کرام، جیسا کہ یہ اسرائیلیات میں بعض کہ بھئی اس کا دل آ گیا، اس کا اپنے سردار کی بیوی پہ دل آ گیا، یہ تو سفلی خواہشات ہیں نا سامنے کرام، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں عقائد کی روح سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر عقائد کے حساب سے قرآن کی پھر تعبیرات کرنی ہے، جو بھی واقعات ہیں اس کی عقائد جو ہمارے مسلمہ عقائد ہیں پیغمبر کے بارے میں، تو وہ جو ہے اس کے حساب سے پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عقیدہ کچھ اور ہے اور پھر پیغمبر کچھ اور کر رہا ہے، یا وہ معاذ اللہ سفلی خواہشات کے تابع ہے، کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کے اس پہ دل آ جاتا ہے، یہ تو بعید از قیاس ہے سامنے کرام، یہ ساری باتیں جو ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سامنے کرام میں آپ کو ایک تو جو اسرائیلیات ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں، بوجوہ لکھ دی گئی ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے فلٹر نہیں لگایا ایز اٹ از یعنی دیکھیں فلٹر کیا ہے، قرآن اور حدیث یہ فلٹر ہے، اس سے اگر کوئی چیز گزار کے آپ لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی اسرائیلیات میں اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور ہمارے عقائد کے مطابق ہے تو پھر تو آپ تو لکھ دیں، لیکن اگر اس کے عقائد اس قرآن اور حدیث کے فلٹر سے نہیں گزرتی وہ، تو اسے آپ نہ لکھیں، اسے آپ نقل بھی نہ کریں۔ میں نے تو نقل اس لیے کیا ہے بعض باتوں کو تاکہ آپ کو پتہ چلے، کہیں آپ کو خیال یہ نہ ہو کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اول تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات اصولی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن یہ تفصیل ہے، ہدایت کے لیے وتفصیل الکتاب، ایسے کوئی وہ تفصیل یعنی اس میں کوئی چیز مبہم نہیں ہے، جو غیر ضروری چیز ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ اب یہ سارے واقعات چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے، جو تو اب یہ ہے نا کہ یہ قرآن جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کرتا ہے، غیر ضروری کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ قرآن نے تو چھوڑ دی، آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا چکر تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ بھئی آپ قرآن سے نصیحت لے لیں۔ نصیحت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نصیحت ہے کیا۔ بس یہ بات ہے تھوڑی سی، یعنی میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ پھر یہ ہے کہ اب نصیحت کیا ہے؟ اب نصیحت اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے خاص طور پہ سامعین کرام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اب یہاں فاحکم بین، ہم نے تمہیں خلیفہ بنائے، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو۔ اب اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن یہ ایک حکم ہے، اور خاص طور پہ آپ سامعین کرام دیکھیں
اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ انصاف سے فیصلے کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اب یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ ہم بھی زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ان کی اپنی حیثیت تھی، ہم اپنی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اب یہ دو ہدایات یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو انصاف سے ان کے درمیان رہیں اور فیصلے کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ ہدایت تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اس آیت کے ٹیکسٹ پہ آپ نظر ڈالیں نا، فاحکم بین الناس بالحق، یہ تو کہیں بھی نہیں کیا گیا اس کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا۔ فصل الخطاب جو ہے وہ تو سب سے پہلے آ گیا کہ بھئی صحیح فیصلہ کرنے والے تھے، تو جب صحیح فیصلہ تو اب یہ کہاں پہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا؟ یہ تو نہیں ہے نا۔ تو اسرائیلیات میں سے آپ نے واقعہ ڈھونڈ لیا کہ بھئی یہ غلط فیصلہ تھا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ اسرائیلیات ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ صحیح فیصلہ کرنے والے تھے، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، صحیح فیصلہ کرنے کی ہم نے ان کو قوت دی تھی۔ اب جب صحیح فیصلہ کرنے والے تھے تو بے انصافی کے تو خیال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر ولا تتبع الہوا سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں خواہشات کی پیروی کی ہے۔ یہ تو اگر داؤد علیہ السلام کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے تو اس کو تعریض کہتے ہیں، عربی میں اس کو تعریض کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، حضور کے بارے میں بھی ایسی آیت ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو کہیں تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان تو اب حضور سے کہاں امکان تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے اور وہ معصوم عن الخطا تھے، شرک کا ظہور تو ان سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ابھی سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ آئے گا کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے، وہ اسرائیلیات میں یہ بھی لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے ایک بت بنا دیا اور وہ ان کی پوجا کرتی تھی۔ بہرحال وہ اسرائیلیات ہیں، ان پہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کو آپ ذہن میں نہ رکھیں، آپ سیدھے سادے قرآن کے مفہوم کو، ظاہری مفہوم کو لیں اور اس کی تفصیل میں نہ پڑھیں، کیونکہ تفصیل اس کی احادیث صحیحہ میں موجود نہیں ہے، اور بس اس سے یعنی ظاہر سے آپ اس کا جو سبق ہے وہ لینے کی کوشش کریں۔ اب اس میں سبق کیا ہے؟ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے، ان کثیرا من الخلطاء یبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وقلیل ما هم، یہ داؤد علیہ السلام کی وہ ہیں کہ بھئی بہت شرکاء جو ہیں یہ انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے، فیصلہ کر دیا، یعنی فیصلے کا تو اس میں ہے نہیں، لیکن کہا ہے کہ بھئی یہ اس نے زیادتی کر رہا ہے، اگر یہ تم سے ایسا کر رہا ہے تو زیادتی کر رہا ہے۔ بہرحال اب ظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، داؤد نے گمان کیا کہ میں نے ان کی آزمائش کی ہے، فاستغفر ربہ، تو یہاں استغفار کے لیے غلطی ضروری نہیں ہے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار یا دوسری حدیث میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتا ہوں، تو فاستغفر ربہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ معاذ اللہ گناہ سرزد ہو گیا تھا، یہ مطلب تو نہیں ہے استغفار کا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے ہیں، ان سے وہ غلطی نہیں کرتے لیکن استغفار تو مانگتے ہیں۔ تو یہ استغفار ایک مطلب یہ ہے کہ اناب مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے کسی اور کی طرف رجوع کر لیا تھا، معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ تو یہ مطلب نہ لیں کہ پیغمبر نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، یا سفلی خواہشات ان میں موجود تھیں اور پھر وہ انہوں نے اس کے مطابق کچھ کام کیے، یہ کبھی نہ سوچیں۔ دیکھیں یہ عقائد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، پیغمبر کی ذات جو ہے معصوم عن الخطا ہوتی ہے، نمبر 1، وہ خواہشات نفس کا نہیں بلکہ حکم الہی کا پابند ہوتا ہے۔ یہ تو مومن کی ایک شان کہ مومن ہے، حکم الہی کا یعنی پابند ہوتا ہے، مومن فقط حکم الہی کا ہے پابند، اس طرح کوئی شعر ہے۔ بہرحال تو پیغمبرانہ شان تو بہت اونچی ہے، سامنے کرام، بہت اونچی ہے۔
اعلیٰ ترین مرتبہ ہے انسانیت کا، پیغمبر کی ذات جو ہے یہ اللہ کے خاص بندے، چنیدہ بندے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ پھر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پھر خواہشات نفس، اپنی خواہشات کی بنا کوئی فیصلہ کرنا اللہ کی ہدایت کے بغیر، جبکہ وہ یعنی انہو اواب کی صفت آئی ہے، ابھی آئی ہے اسی انہو اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ تو دیکھیں یہ پیغمبر کی شان کے متعلق اپنا عقیدہ بنا لے، پھر اس میں اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ بنی اسرائیل نے تو اپنے ہر پیغمبر پہ الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور میں آپ سے یعنی حاصل کلام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیغمبر کی یہاں کوئی غلطی کا یعنی واقعہ تذکرہ ہی نہیں ہوا ہے اس میں، کہ پیغمبر نے کہیں گناہ کر لیا یا معاذ اللہ کوئی خواہشات نفسانی کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سامنے کرام۔ تو بہرحال اس سے آپ اپنے لیے کہ استغفار کریں اپنے رب سے، رب کی طرف رجوع کریں اور اسی کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر یہ ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض ذہن میرے سامعین میں سے بعض ذہن میری اس بات کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس میں کجی جو ہے تلاش کرتے رہیں گے کہ اس میں کہیں ٹیڑھ پن یا یہ وہ، قرآن میں کجی نہیں ہے۔ پیغمبرانہ کردار کی شان جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پیغمبر خواہشات نفسانی کا تابع ہو ہی نہیں سکتا، نو ناٹ ایٹ آل۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے خواہشات، وہ تو پھر پیغمبر تھے سامنے کرام۔ یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی یا خواہشات نفس پہ انہوں نے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے سامنے کرام۔ اور نہ مینشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں مینشن کرتا تو پھر تو ایک الگ بات تھی، وہ اس کی پھر ہم الگ تعبیل کرتے، لیکن یہاں تو کوئی غلطی مذکورہ ہے ہی نہیں۔ دو آئے لڑنے والے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہ جو ہے خصمان بغى بعضنا على بعض، اب 100 دنبیاں، میں آپ کو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 100 دنبیاں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی ان کی 100 بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں، تو ایک یہ اور یہ پھر واقعہ، اور یہ خرافات اور اسرائیلیات میں ایسے کہوں گا، یہ خرافات ہیں، چھوڑ دیں ان کو، ان کے تفصیل دیکھیں، قرآن نے تفصیل نہیں کی، آپ کیوں جا رہے ہیں تفصیل میں؟ پھر آپ قرآن اور حدیث اور عقائد کے فلٹر سے اس کو گزار بھی نہیں رہے جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتی، اسرائیلیات اگر قرآن اور حدیث اور ہمارے عقائد کے معیار پہ پورا اترتی ہیں تو آپ اسے نقل کر دیں، نہیں تو پھر آپ کیوں اسے نقل کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو بات ہے نا، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ قرآن بس عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں پیغمبر کی ذات پہ کہ وہ خواہشات نفسانی کا پابند نہیں ہوتا، وہ تو ہدایت کا ایک چراغ ہوتا ہے سامنے کرام، سراجم منیرہ۔ ہر پیغمبر جو ہے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ نفسانی خواہشات، سفلی خواہشات کا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیں سامنے کرام، اور اس حساب سے آپ اس واقعے کو دیکھیں۔ بہرحال ابھی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں تبرک کے لیے، اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرتا چلوں کہ آپ نے کل بھی آیت سجدہ سنی، آج بھی سنی ہے، تو لہٰذا 2 سجدے آج کر لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ ترجمہ سنا دے۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا،
اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین جو اس کے مابین ہے بے مقصد، ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کافروں کا، فویل للذین کفروا من النار، اور کافروں کے لیے خرابی ہے کافروں کے لیے آگ سے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ We did not create the heaven and the earth and everything between them in vain. That is the assumption of those who disbelieve. So woe to those who disbelieve because of the fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔